نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور گرامی قدر سامعین، میرے عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مبارک دین کی نسبت سے جمع فرمایا ہے۔ رب کریم ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج اس مبارک جگہ پر آ کر تاج گڑھ کی جامع مسجد میں اور مدرسے میں بہت ہی دل خوش ہوا۔ اس جگہ پر ہمارے اکابر بزرگان دین کی نظر بھی پڑی ہے، قدم بھی لگے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس جگہ پر اہل اللہ کی، اللہ والوں کی نظر پڑ جائے یا جہاں ان کے قدم لگ جائیں، وہاں بے پناہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس جگہ پر ہمارے بڑے اکابر کی نظر بھی پڑی اور قدم بھی آئے۔ اللہ نے اس جگہ پر دین کے چشمے جاری و ساری فرما دیے۔ میں پہلے تو اس بات پر کہ بزرگوں کی نظر اور ان کی برکت، اس پر میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ان کا اونٹ جس پر یہ سوار تھے وہ تھک گیا، رک گیا، چل نہیں رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ کی نگاہ اقدس اپنے ہر ساتھی پر ہوا کرتی تھی۔ بچوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ تو آپ کی نگاہ مبارک سب پر پڑتی تھی، اور ہر ایک صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور کو سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا لشکر میں کہ میں نظر نہیں آ رہا، تو آپ لشکر سے پیچھے ہٹ گئے، یعنی لشکر گزر رہا ہے، پیچھے ہٹ گئے۔ دیکھا تو میں رکا ہوں، تو مجھے فرمانے لگے خیر ہے، خیر ہے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ شاید تھک گیا یا کیا ہوا، یہ چل نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا، آپ نے ہلکا سا اس اونٹ کو ڈانٹا اور اس کو تھوڑی سی چپت لگائی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر وہ اونٹ سب سے آگے ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے، حضور نے مجھ سے پوچھا، یہ لمبا واقعہ ہے، حضور نے مجھ سے پوچھا کہ سناؤ اب تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے؟
تو میں نے کہا یا رسول اللہ اسے آپ کی برکت پہنچ گئی، اسے آپ کی برکت پہنچ گئی۔ جس کو آپ کی نگاہ اور آپ کا دست مبارک لگ جائے وہ تو پتھر بھی سونا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ مدینے میں گھبراہٹ، خوف پھیل گئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی گھروں سے نکل ہی رہے تھے کہ دیکھیں خبر لیں کہ کیا ہے، تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ستیلے والد تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، ان کا گھوڑا تھا اور وہ گھوڑا اسے مندوب کہتے تھے، چلتا ہی نہیں تھا، چلتا ہی نہیں تھا۔ تو ابھی لوگ گھر سے نکلے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے پر بیٹھ کر پورے مدینے کا چکر لگا کر آ گئے، اور آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے تو اس گھوڑے کو سمندر کی لہروں کی طرح تیز پایا ہے۔ پہلی شخصیت آپ ہیں جنہوں نے گھوڑے کو تیز رفتاری میں سمندر کی لہروں سے تشبیہ دی کہ سمندر کی لہر جیسے تیز ہوتی ہے، مسلسل ہوتی ہے، ایسے ہی یہ گھوڑا بھی تیز دوڑنے میں تیز اور مسلسل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ گھوڑا نکما تھا، حضور کے سواری کی برکت سے ایسا تیز ہوا کہ پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پتھروں کو حضور کی نسبت پہنچتی ہے تو وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مقام ابراہیم جسے ہم سب دیکھیں، جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ مقام ابراہیم کو اپنے سجدوں میں سامنے رکھو۔ وہ ایک پتھر تو ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگنے کی برکت سے وہ پتھروں سے آگے نکل گیا، اس کو یہ مقام مل گیا۔ تو ہمارا ایمان ہے جس پتھر پر آقا کے قدم پڑ جائیں یا نظر پڑ جائے وہ پتھروں میں آلہ، جن سواریوں پر آقا سوار ہو جائیں یا نظر پڑ جائے وہ سواریوں میں آلہ، اور جن انسانوں پر آپ کی نظر پڑے اور وہ آپ پر ایمان لے آئیں وہ کیسے اعلیٰ نہیں؟ پھر بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ اتنے اعلیٰ اتنے اعلیٰ اتنے اعلیٰ، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ادنا صحابی سواری پر بیٹھ کے آ رہا ہو، میں راستے میں بیٹھا ہوں اور اس سواری کے چلنے سے گرد اڑے، مٹی اڑے، وہ مٹی میرے اوپر پڑ جائے، میری مغفرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میری مغفرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی صحابی جس سواری پر سوار ہوا اس سواری کے پاؤں کے لگنے سے جو مٹی اڑی، اور وہ مٹی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ان کے جسم پر پڑی، کہتے ہیں کہ یہ مٹی ہی میری مغفرت کے لیے کافی ہے اور کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کی مبارک نگاہ کی برکت ہے
کہ صحابہ کرام جن پر، دیکھو ایک بات یاد رکھو، بات میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، چلی اور طرف گئی. میرا عنوان تو میں نے یہ نہیں شروع کیا تھا، لیکن یہ چل اور طرف گیا. شاید اللہ چلا رہے ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرمائے. صحابی کہتے ہیں جس نے ایک مرتبہ ایمان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا اور پھر ایمان پر خاتمہ ہو گیا، وہ صحابی ہے. صرف ایک نگاہ، کتنا؟ ایک نگاہ حضور کو دیکھا، ایمان لے آیا اور انتقال ہو گیا. اب اس کا اتنا مقام ہے، اس کا اتنا مقام ہے کہ سارے مسلمانوں کا ایمان مل کر اس کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے کہ جس صحابی نے حضور کو ایمان کی نگاہ سے دیکھ لیا. اب دیکھو، جس سے حضور نے نبوت کی نگاہ سے دیکھ لیا اس کا کیا مقام ہے. جسے حضور نے نبوت اور رسالت محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، اس کا کائنات میں کوئی مقام کا مقابلہ کر سکتا ہی نہیں. بات یہاں سے چلی تھی کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے اکابر اہل اللہ، ان کی نگاہ بھی اثر رکھتی ہے، ان کا وجود بھی برکت والا ہے اور اثر رکھتا ہے. یہ بالکل طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس جگہ پر ہمارے اکابر کا آنا اور اس جگہ پر رکنا، محبت سے دیکھنا، یہ بہت بڑا فیض ہے. اور الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کس قدر دین کے چشمے یہاں سے جاری و ساری ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں بتلایا ہے. ایک مخلوق وہ ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، شر نام کی کوئی چیز نہیں. وہ مخلوق ہے فرشتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان میں طاقت ہی نہیں اللہ کی نافرمانی کرے. اور ایک مخلوق وہ ہے جس میں شر ہی غالب ہے، خیر غالب نہیں. وہ ہے جنات کی مخلوق، شیاطین کی مخلوق. اور جو بنی آدم ہے، انسان، اللہ نے اس میں دو طاقتیں رکھی ہیں اور یہی اس کا امتحان ہے، یہی اس کی آزمائش. دو طاقتیں رکھی، خیر کی طاقت، شر کی طاقت. یہ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں. جس میں خیر کی طاقت غالب ہو جائے اس کا مقام اتنا کہ فرشتے بھی اس کی پرواز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ یہی تو وہ خیر کا غلبہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. کہ ان کے دلوں کا تزکیہ کیا. تزکیہ کے کیا معنی؟ کپڑا گندا ہو گیا، اس کو دھونا، صابن سے دھونا، اس کا تزکیہ کرنا ہے. لوہے پہ زنگ آ گیا، اس کو ریگمال لگا کر
اس کا زنگ دور کر دینا اس کا تزکیہ ہو گیا. دیوار پر میل آ گیا، صرف اور صابن سے اس کو دھو دینا، اس کا میل اتار دینا، یہ اس کا تزکیہ ہو گیا. اسی طرح انسانوں کے دل آلودہ ہو جاتے ہیں، میلے کچلے. اب ان دلوں کا تزکیہ، یہ دل پاک اور صاف ہو جائے. جب ان دلوں کا تزکیہ ہوا، ورنہ یہ وہی طبقہ تھا، یہ وہی جماعت تھی جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. اے ایمان والو، تم یاد کرو اس وقت کو اور اللہ کی نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے. اذ کنتم اعداء، آپس میں دشمن تھے. فالف بین قلوبکم وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم جہنم کے دہانے پر پہنچ چکے تھے. ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے، ایک دوسرے کا مال لوٹ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر محنت کی، فألف بین قلوبکم. اور دوسری جگہ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. ساری کائنات کی دولت خرچ کر دیتے، آپس میں دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے. پتا چلا کہ دولت سے محبت نہیں ملتی، محبت تو کوئی اور چیز ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ محبت جو ہم نے تمہارے دلوں میں نفرت تھی اس کو محبتوں میں تبدیل کیا، وہ دین کی برکت سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تزکیہ کیا تو پھر وہ ایسے پاکیزہ ہوئے، زمین پہ چل رہے ہیں، قدموں کی آہٹ عرش پہ سنائی دے رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دلوں کا تزکیہ ہے. زمین پر بیٹھے ہیں، خدا کا سلام آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ زمین پہ چل رہے ہیں، آسمان پر اللہ کے فرشتے اس سے حیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ مدینے میں بیٹھے ہیں، شام نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہے. جب تزکیہ کیا تو بس پھر ایسا مقام کہ فرشتے ان کی پرواز کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اور جب انسان پر شر کی دو طاقتیں ہیں، شر اور خیر، جب شر کی طاقت غالب آتی ہے تو پھر یہ ایسا درندہ اور ایسا بھیڑیا بن جاتا ہے کہ پھر اس سے وہ نقصان پہنچتا ہے جو بھیڑیے اور درندے سے بھی نہیں پہنچتا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جنگل کے درندوں نے تنظیم بنا لی، جنگل کے بھیڑیوں نے تنظیم بنا لی، جنگل کے شیروں نے تنظیم بنا لی، اور انہوں نے تنظیم بنا کر کے انسانوں کے اوپر حملہ کر دیا اور انسانوں کی بستیوں کو تہس نہس کر دیا. تاریخ، انسانی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اتنا نقصان انسانیت کا کسی مخلوق سے انسان کو نہیں پہنچا جتنا انسان سے انسان کو پہنچا ہے. اور یہ کب؟ یہ اس وقت کہ جب ان میں خیر نہیں تھی، شر کا غلبہ تھا. جب شر کا غلبہ تھا، خیر نہیں تھی، تو رب ذوالجلال منظر کشی کر رہے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. دل ہیں سمجھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو پتا چلا کہ جب انسان میں خیر کی طاقت کے اوپر شر کی طاقت غالب آ جائے تو پھر یہ درندوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اور جب خیر کی طاقت غالب آتی ہے تو پھر فرشتے بھی اس کی پرواز کا مقابلہ نہیں کرتے. یہی دو طاقتیں ٹکرا رہی ہیں. انہی دو طاقتوں، ہمارا دین. یہاں ایک بات یاد رکھیں، صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں اس بات کی، ہم
اپنی مردانہ صلاحیتوں کو ختم کروا دیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم اپنی مردانہ صلاحیتوں کو ختم کر دیں. کیوں؟ تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو سکے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ اکبر. قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے فرمایا میاں یہ کیا کمال ہوا؟ نہیں سمجھ میں بات. یہ کیا کمال ہوا؟ ایک آدمی نبینہ ہے جسے کچھ نظر نہیں آتا اور وہ کہے ساری زندگی میں نے تو غیر محرم کا چہرہ ہی نہیں دیکھا. نہیں سمجھ میں بات. جسے نظر ہی نہیں آ رہا نبینہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں نے غیر محرم کا چہرہ ہی نہیں دیکھا. کیا کمال ہے؟ تیرے پاس طاقت نہیں تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی بہر ہے کانوں سے اور وہ کہتے ہیں ساری زندگی میں نے گانا بجانا سنا ہی نہیں. کیا کمال ہے؟ تیرے پاس سننے کی طاقت ہی نہیں تھی. کمال تو یہ ہے آنکھیں ہوں دیکھے نہیں, کان ہو غیر محرم کا گانا سنے نہیں, زبان ہو زبان سے کوئی گناہ نہ نکلے. اور یہ کمال میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. جب مسلمانوں کی فوجیں شام میں داخل ہوں تو یہود نے چال چلی. کیا چال چلی؟ یہود نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مہینوں سے اور سال ہا سال سے اپنے گھروں سے دور ہیں. انسان ہے, ایک دن نہیں کھائے, 2 دن نہیں کھائے, 3 دن نہیں کھائے, آخر بھوک ہے, نہیں برداشت ہو سکتا. نہیں پیے, پیاس ہے, نہیں برداشت ہو سکتی. کہا کہ یہ عرصے سے گھروں سے باہر ہیں. جب گھروں سے باہر ہیں تو ان کے اندر ایک تقاضا ہے. اب یہ فاتحانہ طاقت کے ساتھ, قوت کے ساتھ جب ہمارے شہر میں داخل ہوں گے تو انہوں نے اپنے شہر میں بازاروں میں بچیوں کو, لڑکیوں کو بٹھا دیا, مردوں کو ہٹا دیا, لڑکیوں کو بٹھا دیا اور لڑکیوں سے کہا کہ اگر کسی کی طرف کوئی مرد ہاتھ بڑھائے خبردار کچھ نہیں کہنا. یعنی یہ تمہارے جال میں جب پھنسیں گے تو اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی. جب اللہ کی مدد ہٹ جائے گی پھر ان کے ساتھ لڑنا اور ان کو شکست دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ اکبر. جب سپہ سالار اندر داخل ہوئے شہر میں, فوج پیچھے ہے, انہوں نے اندازہ کر لیا. پیچھے مڑ کر کہا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے ایمان والو اپنی نگاہیں پست کر لو, اپنی نگاہیں پست کر لو. اب صحابہ کرام اس بازار میں داخل ہوئے اور نکل گئے. کسی نے نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا. یہود نے بچیوں سے پوچھا سناؤ. کہا خدا کی قسم انسان نہیں فرشتوں کی جماعت گزری ہے. انسان نہیں فرشتوں کی جماعت گزری ہے. کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا محمد رسول اللہ کی تربیت اور صحبت کا اثر ہے. آج فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. جو بزرگوں کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا ہے وہ یہی تو ہے. آپ کے پاس موبائل ہے, میرے پاس موبائل ہے, نیا موبائل ہو, کوئی بھی موبائل ہو اچھے سے اچھا, اگر آپ اس کو چارج نہ کریں تو اس میں کال نہیں آئے گی, نہ کر سکیں گے نہ سن سکیں گے. ہے نا بھی ایسی بات؟ آپ کہیں لو بھائی 2 لاکھ کا موبائل لیے پھر رہا ہے اور اس میں کال ہی نہیں آتی. وہ کہے گا 10 لاکھ کا بھی کیوں نہ ہو, جب اس میں بیٹری چارج نہیں تو یہ کہاں سے اس میں کال آئے گی؟ نہ ہو سکے گی. جب اہل اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں تو بیٹری چارج ہوتی ہے. بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ بیٹری چارج ہوتی ہے. اور اگر بیٹری چارج نہ ہو تو دوسرے کمرے میں بھی کال نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اور اگر بیٹری چارج ہو تو دنیا کے دوسرے کونے میں بھی بات ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جب اہل اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے بیٹری چارج کراتا ہے تو پھر آسمانوں سے اوپر, عرش سے اوپر اس کی دعائیں پہنچتی ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ پھر عرش سے اوپر اس کی دعائیں پہنچتی ہیں, عبادات پہنچتی ہیں. اور اگر اہل اللہ سے تعلق نہیں ہوتا تو سر سے اوپر بھی نہیں جاتی اور منہ پہ مار دی جاتی ہے. عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے
کہ اللہ والوں سے، علماء صلحاء سے، دینی مدارس سے، مساجد سے اپنا تعلق قائم کرو۔ مدرسے کو اللہ کی نعمت سمجھو، علماء کو اللہ کی نعمت سمجھو۔ یاد رکھو، ان سے محبت، ان سے رشتہ، ان سے تعلق ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور ان سے ہٹ کر ہم نہ اپنے ایمان کی ضمانت ہے، نہ اپنی اولادوں کے ایمان کی ضمانت ہے۔ اور یاد رکھیں، بچے بیٹھے ہیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ یہ لوگ تو ہمارے محسن ہیں، یہ لوگ ہمارے محسن ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، دیانتداری سے کہتا ہوں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو 2 گھنٹے دیں، 4 گھنٹے دیں، اس کو سمجھائیں بیٹا ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے پکڑنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے ہاتھ ملانے ہیں، ایسے مسافہ کرنا ہے، بڑے کے سامنے اس طریقے سے چیز پیش کرنی ہے، بڑے سے چیز کیسے لینی ہے۔ ہم کبھی سکھاتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں، ہم نہیں۔ یہ تو یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں، اللہ اکبر، بچہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، بچے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس پانی کا لوٹا لے کے کھڑے ہیں، پانی کا لوٹا لے کے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی نے کہا تھا؟ نہیں۔ ایک ہوتا ہے ابا نے سمجھا دیا، کسی نے سمجھا دیا کہ نہیں، کہا کہ نہیں، پھر اپنی محبت سے آپ نے سینے سے لگا لیا، نہیں سمجھ میں گئے، سینے سے لگا لیا، پیار کیا، فرمایا اے اللہ میرے اس صحابی کے سینے کو قرآن کے علم سے بھرتے ہیں۔ آج اگر کسی نے تفسیر لینی ہے تو جب تک عبداللہ ابن عباس کے قدموں میں نہیں بیٹھے گا تفسیر حل نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ بڑوں کی خدمت دین اور علم دین صرف اپنی محنت سے نہیں آتا، بلکہ بڑوں کی توجہ، ان کی خدمت، ان کی دعاؤں سے آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ جو کچھ پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا اچھا جی۔ ایک دن آپ نے فرمایا اچھا چادر لاؤ، چادر لاؤ، چادر لے آئے، فرمایا پھیلا دو، چادر پھیلائی، آپ نے یوں کیا، یوں یوں، کچھ بھی نہیں، بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا اب اس کو چادر کو اکٹھا کرو، سینے سے لگا دو۔ چادر کو اکٹھا کیا، سینے سے لگا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد جو کہا کسی نے کبھی بھولا نہیں بھولا۔ عبد الملک بن مروان نے ان کا ایک دفعہ امتحان لیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، کہ حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں، ان کو بلایا، کہا کچھ حدیثیں سنا دو، اور پیچھے ایک طرف پردہ لگا ہوا تھا، پیچھے بندہ بٹھا دیا پردے کے پیچھے، اس کو کہا جو یہ حدیثیں پڑھیں گے آپ لکھتے جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و پیش 200 حدیثیں سنائیں۔ کتنی؟ 200 حدیثیں۔ ٹھیک ہے، سن لی، سب نے سن لیا، مجلس برخاست ہو گئی۔ اگلے سال انہوں نے اپنے کاتب سے کہا بیٹھ جاؤ، پیچھے چھپا کے بٹھا دیا، اور حضرت سے کہا جو پچھلے سال آپ نے 200 حدیثیں سنائی تھی نا وہ دوبارہ پھر سنا دی۔ اب اگر میں 2 مہینے کے بعد آؤں اور آپ مجھے کہیں کہ مولانا صاحب جتنی باتیں آپ نے اس مجلس میں کہی تھیں آج پھر کریں، میں آدھی بھی نہیں کر سکوں گا۔ کہا جو حدیثیں آپ نے پچھلے سال سنائی تھی وہ دوبارہ سے سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسی ترتیب سے ساری حدیثیں سنا دی، اسی ترتیب سے ساری حدیثیں سنا دی۔ یہ کیا تھا؟ میرے آقا محمد رسول اللہ کی دعا کی برکت تھی۔ ہمارے دادا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے،
ان کا بیت کا تعلق تھا شاہ عبد القادر رے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ہمارے نانا کا بھی تعلق شاہ عبد القادر رے پوری سے تعلق تھا بیت کا۔ ہمارے گاؤں میں مدرسہ تھا، پہلے ہندوستان میں مدرسہ تھا، پھر گاؤں میں مدرسہ تھا ہمارے۔ جب بھی ہمارے دادا سے ملنے کے لیے کوئی بڑے بڑے بزرگان دین آتے تو ہمارے دادا ان کو کرسی پر اس طرح سے بٹھا دیتے اور ہمیں ان کے سامنے بٹھاتے اور ان سے کہتے کہ یہ میری باغ باڑی ہے، یہ میری باغ باڑی ہے، ان کے لیے دعا کرتے۔ ہمیں بزرگوں کے سامنے بٹھاتے اور ہم بزرگوں کو دیکھتے رہتے، وہ ہمیں دیکھتے رہتے اور وہ اس کے بعد دعا کرتے تھے۔ تو انہی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم تو مدرسے والوں کے، علماء صلاح کے، وہ ہمارے محسن ہیں، ہم ساری زندگی ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ جو یہ دولت ہماری اولادوں کو دے رہے ہیں، یہ دولت ہم دے سکتے ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اپنے اس ادارے اور مرکز کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق قائم کریں، مضبوط۔ اور یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں کام ہو رہا ہے، اسے دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، خوش۔ دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں، ایک آدمی ہے، کسی بڑے نے، ذمہ دار نے اپنے ڈیرے پر عورتیں بلا لی ناچنے کے لیے، وہ ناچ رہی ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی دیکھنے کے لیے تو نہیں گیا، لیکن کہا کہ یار بڑا اچھا کیا، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ تو گناہ میں وہ بھی شریک ہوگا جو کہہ رہا تھا کہ مزہ آ گیا۔ سمجھ بات ہے؟ اسی طرح اگر دین کا کام ہو رہا ہے، آپ نے اس میں خرچ کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے کہا اللہ انہیں جزائے خیر دے، دل خوش ہو گیا، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔ وہ قاری صاحب جنہوں نے نماز پڑھائی، کتنی اچھی نماز پڑھائی، کتنی اچھی تلاوت کی، ان بچوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اسی پر مغفرت کے فیصلے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم ان بچوں پر اس لیے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا قرآن ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ نے ہمارے اندر دو طاقتیں رکھی ہیں، خیر اور شر کی۔ یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جب ہم ان کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ ہمارے اوپر توجہ دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اس محنت کی برکت سے ہماری خیر کی طاقت اللہ غالب کر دیتے ہیں، شر کی طاقت اللہ کمزور کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی برکت سے خیر کی طاقت غالب ہوتی ہے۔ آپ پانچوں وقت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، بھی میرا روزہ ہے، گناہ نہیں کرتے۔ تو جیسے روزے کی برکت سے، ایسے بزرگان دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ طاقت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جب یہ طاقت میں اضافہ ہو گیا تو سمجھو دین کا کام کرنا آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایسا پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ پہلے دن اس کو کرنے کے لیے جائیں، آپ کو رزلٹ مل جائے۔ اگر آپ اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جب آپ ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم فل پورا کر لیں گے، پھر جا کے اس کا رزلٹ ملے گا۔ پلازہ بنانے گئے ہیں، عمارت بنانے گئے ہیں، دکان بنانے گئے ہیں، پہلے دن آپ نے جا کر کے دکان کا نام لکھا تو ابھی دکان کا آؤٹ پٹ نہیں ملے گا، رزلٹ نہیں ملے گا۔ یہ صرف یہی کام ایک ایسا ہے قرآن پاک کہ پہلے دن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ خیر واپس جب گزرے یعنی کچھ وقت کے بعد دوبارہ ادھر سے گئے، دیکھا اسی قبر والے کی اللہ نے مغفرت کر دی اور جنت کی نعمتوں میں ہے۔
تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ اس قبر کے اوپر مراقبہ کر کے اس سے پوچھنے لگے کہ بھئی پہلے میں گزرا تھا تو آپ پر عذاب ہو رہا تھا، اب میں دوبارہ گزرا ہوں تو آپ پر عذاب ختم ہو گیا اور اللہ نے آپ پر نعمتوں کی بارش کر دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب میرے انتقال کا وقت قریب آیا مجھے پتہ اندازہ ہوا کہ میں نہیں بچوں گا، تو میں نے بیوی سے کہا کہ اگر میرے مرنے کے بعد اللہ کوئی اولاد دے، اور اولاد کی امید تھی، اللہ اولاد دے پہلے اسے قرآن پڑھانا، پہلے قرآن پڑھانا اور پھر اس کے بعد جو مرضی اس سے کام لینا۔ تو وہ بچہ جب بولنے کے قابل ہوا تو میری بیوی نے میری ہدایت پر اسے جب قاری صاحب کے پاس لے کے آئی، پہلے دن پہلی دفعہ جب قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچے نے توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا بیٹا دنیا میں میرے رحمان اور رحیم ہونے کی گواہی دے اور میں تجھے عذاب دوں۔ پہلے دن کی پہلی کلاس کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے باپ کا عذاب ختم کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اگر کوئی آدمی بچہ بولنے لگے پہلا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو سکھاتا ہے، اس کی برکت سے اللہ ماں باپ کی زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی مبارک تعلیم ہے کہ پہلے ہی دن کی پہلی کلاس کی یہ برکت ہے، آگے پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ان کے والد محترم منیر صاحب ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائے، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کے یہاں آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک یہ جو دین کا مرکز قائم ہوا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے پہلے دن سے لے کر آج تک اس مبارک مجلس میں اور اس مبارک ادارے میں، اس مبارک مسجد میں شروع دن سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگوں نے اس میں معاونت کی، یا اللہ پاک پہلی اینٹ رکھی، جن لوگوں نے اس کے لیے محنتیں، کوششیں، مشقتیں اٹھائیں، جن لوگوں نے اس کے لیے ہمدردیاں کی، جن لوگوں نے اس کے لیے مشورے دیے، یا اللہ پاک کسی بھی درجے میں جس نے جو اس کے لیے تعاون فرمایا، اے اللہ اپنے کرم سے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے،
خاص طور پر اس مسجد اور مدرسے کے جو بانی ہیں، اے اللہ اپنی کرم سے، اپنی رحمت سے ان کی قبر کو نور اور رحمت سے منور فرما دیجیے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو، مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے، نظر بد سے اس کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مسجد اور مدرسے کا فیض اس علاقے میں، محلے میں، اے اللہ پورے صوبے میں، ملک میں عام فرما دیجیے، جاری و ساری فرما دیجیے، نظر بد سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس مسجد اور مدرسے کی جتنی بھی ضروریات ہیں، محض اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو کام باقی ہیں اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عافیت کے ساتھ جلد پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی طلباء اور طالبات یہاں زیر تعلیم ہیں، سب کو نمایاں کامیابی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک خاص طور پر یہ معصوم بچہ، اس کے والد منیر صاحب، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے، خاندان کے لیے، پورے علاقے کے لیے، اس مدرسے کے لیے، مدرسے کے منتظمین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ اسے عالم بعمل بنا دیجیے۔ اے اللہ اسے عالم بعمل بنا دیجیے۔ اے اللہ اسے عالم بعمل بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی طلباء یہاں سے پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اس پر جن اساتذہ کی محنت ہے، مدرسے کے منتظمین کی محنت ہے، والدین کی محنت ہے، سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی بچے یہاں زیر تعلیم ہیں، اپنے کرم سے سب کے ذہن و قلوب کو کھول دیجیے، سب کے لیے حفظ کرنا آسان فرما دیجیے، یاد رکھنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس میں جو کچھ بھی کہا سنا گیا، آپ ہی کی توفیق اور آپ ہی کے فضل سے کہا گیا، اے اللہ اسے قبول فرما دیجیے۔ اس کہنے میں، سننے میں، بولنے میں جو کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوئی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے، خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی جملہ ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے دین کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، علماء صلحاء کے ساتھ محبت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ دین کی، دینداروں کی، علماء صلحاء کی محبت نصیب فرما دیجیے۔ بے ادبی، محرومی، گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ روئے زمین پر جتنے بھی دینی ادارے ہیں، اے اللہ مساجد ہیں، مکاتب ہیں، جامعات ہیں، علماء صلحاء، مشائخ اعظام، دین کا کام کرنے والے، اے اللہ انفرادی یا اجتماعی سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما دیجیے، سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سب کے دستے بازو بننے، سب کے ساتھ تعاون کرنے اور سب کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے۔ اس بستی پر، اس محلے پر اے اللہ اپنے خصوصی برکتیں، رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس ادارے کو، اس